الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحاب الاسفیاء اما بعد. حضرات، علماء کرام واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، میں نے صرف اما بعد کہا ہے اور آگے بات کوئی نہیں کہی، نہ آیت پڑھی نہ کوئی حدیث پڑھی، صرف بتلانے کے لیے کہ اب اس کانفرنس کیا ختم کا وقت آ پہنچا. مجھے یہاں آنے سے پہلے برگرامی صاحب نے فرمایا تھا کہ دعا آپ کریں گے، تو دعا کب ہوتی ہے؟ جب مجلس ہو چکے. تو اس وقت میرا ارادہ یہی کہ دعا پر اکتفا کروں، لیکن اس کانفرنس میں مولانا نعمانی جی کچھ سوالات. مولانا امداد الحسن نعمانی دامت برکاتہم کی استقامت سے متاثر ہو کر میں مانچسٹر یہاں حاضر ہوا، ورنہ سکل سماعت کی تکلیف سے اس لائق نہ تھا کہ آ سکوں، اور بیمار آدمی کے لیے عذر کافی ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد کہ ابھی ان دنوں ان کے بھائی کا انتقال ہوا، اور بھائی کا انتقال کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. جو ہی مجھے خبر ملی یہاں مانچسٹر میں کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا، اور یہ اس وقت پاکستان میں تھے، تو سوال پیدا ہوا کہ اس طرح بڑے صدمہ کے وجہ سے یہ کانفرنس اب ان کی ملتوی ہوگی. کس کی ہمت ہے کہ غموں سے چور ہو کر اتنی بڑی محفل منعقد کرے؟ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ مولانا نے استقامت دکھائی ہے کہ صبر کا پہلا مرحلہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ کسی کی وفات پر صبر کا پہلا مرحلہ ہے الصبر عند صدمۃ الاولی. الصبر کہ یہ صبر جو ہے وہ ہے ہی ہے جب صدمہ پہلے آئے. تو یہ باتیں تو بہت سنی تھی، لیکن استقامت دیکھی تو ان کی دیکھی تو دل میں آیا کہ اگر یہ اتنے بڑے صدمہ سے دوچار ہو کر پاکستان سے یہاں آ سکتے ہیں تو میں مانچسٹر سے کیا برمنگھم نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کو جنت عطا فرمائے، اور ان کی آخرت میں ساری آخرت کی جو منزلیں ہیں ان کو آسان فرمائے. اور مولانا نے جو استقامت کا مظاہرہ کیا اس سے دل کو کچھ حوصلہ ملا. تو اس وقت میں دعا کرنے لگا تھا، لیکن یہ کوئی چٹے بھی بہت مفید ہے. اس وقت اگر تقریر نہیں تو کوئی چٹوں کی بات ہی ہو جائے. چلو تو میں ارادہ کر رہا تھا دعا کا، کسی نے چٹے دے کر ہمیں کہا کہ نہیں، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے اپنے پر کہ میں چٹ وصول کیونکہ وہی دیتا اور دعا کرتا. لیکن ہمارے ہاں ادھار نہیں ہوتا. یہاں نعرہ لگ رہا بار بار کہ اہل حق کن کو کہا گیا؟ ابھی جو نعرہ تھا نا کہ اہل حق کن کو کہا گیا؟ آپ کو. یہ جو مجموعہ ہے، یہ جو شہید کانفرنس ہے، یہ جو عظمت صحابہ کانفرنس ہے، اور یہ جو ایک مجلس کی بہار ہے، تو اہل حق کا تو معنی ہے کہ حق بات چھپاؤں نا. نو وارد میں خانہ ہوں عدم معلوم نہیں ہے جام میں کیا.
اس ہوش میں کھویا بیٹھا ہوں پرہیز کروں یا پی جاؤں. میں حیران تھا لیکن بار بار کا نعرہ لگا تو دل نے مجبور کیا کہ میں حق بات کہہ دوں, لیکن منتظمین سے معافی کے ساتھ اجازت ہے. ابھی آپ نے ایک بات سنی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں خلوص دل سے جو بات کہی جائے اللہ قبول کرے اور جو زیادتی ہو گئی وہ معاف کرے. لیکن اہل حق کا دائرہ اہل حق کا ہے. ہم نے اسی شہر سے توحید کے جھنڈے اٹھائے تھے اور سب سے پہلے برمنگھم میں اس نام پر اسی عنوان سے کام کیا جس کی تکمیل پھر شفیلڈ میں ہوئی. تو میرا ضمیر مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں کہوں کہ یہ شعر جو کمر کو توڑتا ہو, جو دلوں کو جوڑتا ہو, اس میں صحیح بات یہ ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کرنا یہ فعل خدا بندی ہے. ہمارے اور ہمارے اساتذہ اور بزرگوں کے عقیدے کے مطابق معجزات جو ہیں وہ سارے اللہ کا فعل ہوتا ہے, اللہ کا فعل. تو چاند کو دو ٹکڑے اللہ نے کیا, جس طرح معجزات جو ہیں وہ اللہ کے, اس میں عزت ہوتی ہے پیغمبر کی, اعزاز ہوتا ہے اس کا, صداقت ہوتی ہے اس کی, صداقت کے پھول کھلتے ہیں. لیکن مولانا علماء اسٹیج پر تشریف فرما ہیں, بتائیے کہ چاند کو دو ٹکڑے کرنا یہ انسان کا, پیغمبر کا, یا کسی فرشتے کا کام ہے یا اللہ کا؟ اللہ کا. آپ حق کی گواہی دیتے ہیں نہیں؟ تو اگر ہم یہ بات سنیں کہ جو کمر کو توڑتا ہو, جو دلوں کو جوڑتا ہو, اور سب ہم اٹھ کر دعا کر کے چلے جائیں, تمہارا ضمیر مرامت کرے گا کیا کیا اہل حق ہی ہوتے ہیں؟ دیکھیے چاند کہاں ہے؟ اوپر. چاند اوپر ہے. میں زمین کی بات کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو توڑ دیا تھا یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے دریا کو توڑا تھا یا نہیں؟ لیکن جب دریا کو توڑا تو قرآن کریم نے اس کی شہادت دی. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو مخاطب کر دیا, اس فرقنا بکم البحرا, ہم نے توڑا تھا. اس فرقنا بکم البحرا, دریا کو ہم نے توڑا. یہ کس نے کہا ہے؟ بتائیے. اللہ نے کہا ہے. اس فرقنا بکم البحرا کس نے کہا اور کہاں کہا؟ قرآن میں. کوئی میں کسی ضعیف روایت کا سہارا نہیں لے رہا. اللہ نے کہا کہ ہم نے دریا کو توڑا, تو دریا کو توڑنے والا بھی اللہ اور قبر کو توڑنے والا بھی اللہ. دریا کو توڑا عزت موسیٰ کو ملی اور قبر کو توڑا عزت مصطفیٰ کو ملی. لیکن ہم آپ حضرات کو اپنی مجالس میں جب ایسا آنے کا موقع دیتے ہیں تو خلوص کے ساتھ بھی, کوئی برے ارادے سے نہیں, خلوص کے ساتھ بھی جو بات توحید کے عقیدے کے خلاف کہی جائے ہم کہیں گے, اور اس کو بیان کرنا, اس کو واضح کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے. تو میں یہ بات جو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ فرط عقیدت میں کہی جائے تو دعا ہے اللہ معاف کرے. لیکن مسئلے کو بتانا یہ کہ معراج جو ہے, مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق کی سواری کے ساتھ جب مسجد حرام سے چلے اور مسجد اقصی پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے چلے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو یہ کہا نہیں کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے, یہ نہیں کہا. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کو, تو حضور کو بھی مسجد حرام سے مسجد اقصی اللہ لے گیا. بعض لوگ معراج کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جی حضور کیسے اتنی تیز رفتاری سے اور برق رفتاری سے جا سکتے تھے؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے کب کہا کہ وہ گئے؟
اللہ نے تو کہا میں لے گیا اور اس سے کوئی نہیں کوئی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو معراج میں مسجد حرام سے وہاں تک لے جانے والا کون؟ اللہ. اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کے آگے لے جانے والا کون؟ اللہ. سارے معجزات برحق ہیں. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ پیغمبروں کے معجزات برحق، اولیاء کی کرامات بھی حق، لیکن روایت صحیح چاہیے. تو یہ میں نے علماء سے بصد معذرت اور مولانا نعمانی سے معافی کی درخواست کرتے ہوئے، کیونکہ ان کی بڑی محفل میں یہ بات کہوں، لیکن اگر میں یہ نہ کہوں تو میں امید کرتا کہ میرے بعد جو آئے گا مقرر وہ کہہ دے گا وہ میرے لیے گوشہ برگرامی صاحب نے چھوڑا، کہا کہ آپ ہی دعا کریں گے، تو معلوم ہے بعد میں کوئی نہیں آ رہا، خاتم المقررین، اسی میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا. تو میں اس وقت ایک بات آپ میں ماشاءاللہ صرف نعرے لگانے والے اور جوش کا مظاہرہ کرنے والے ہی نہیں، آخر کچھ حضرات، کچھ نوجوان، کچھ طالب علم خاص جدید تعلیم یافتہ ہوں، کچھ تو ہوں گے نا بیٹھے. میں ایک بات آپ سے پوچھ کر یہ رکوں پر رکے آ رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ رکے بھی رکیں گے نہیں. صرف ایک بات کہتا ہوں، صرف عقل کی روشنی میں، اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اس کی تائید کریں اگر صحیح ہے، نہیں تو انکار کر دیں. ذرا ہے عقل کی جواب، علم سے نہیں. کیوں؟ علم بعض کے پاس ہوتا ہے، بعض کے پاس نہیں. روایات بعض کے پاس ہوتی ہے، بعض نہیں. تاریخ کے اوراق کسی کے سامنے کھل کر کسی کے نہیں. لیکن عقل کا پیمانہ تو ہر کسی کے پاس تھوڑا بہت ہے ہی نہیں. عقلی بات ہے. جب لڑائی ہوتی ہے، برادری میں ہو لڑائی، برادری میں ہو یا ملکی سطح کی لڑائی جب ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے خلاف جو ہاتھوں کی قوت ہے وہ تو ہوتی ہے. ایک دوسرے کے مقابلے میں ہاتھوں کی قوت کا تو مظاہرہ ہوتا ہے. میں صرف زبان کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور سوال ہے میرا، پڑھے لکھے دوستوں سے غور کریں. نبی پاک کے صحابہ میں آپس میں جنگیں ہوئیں یا نہیں ہوئی؟ جنگیں ہوئی، اختلافات ہوئے. جنگیں صفین حضرت علی مرضا میں اور حضرت معاویہ میں ہوئی. جنگ جمل اصل میں جنگ نہ تھی، لیکن وہ بھی جنگ کی صورت بن گئی. تو آپس میں اختلافات ہوتے رہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں. لیکن اے ارباب عقل و دانش، میں آپ سے پوچھتا ہوں، تاریخ کے اوراق کی طرف لوٹے واپس. اس دوران کسی گروپ نے جن میں آپس میں کچھ اختلاف چلا، صحابہ میں کچھ اختلاف چلا، کوئی تقاضے تھے، انتظامی امور کے اختلافات تھے، لیکن کسی صحابی نے دوسرے گروپ کے کسی صحابی کے خلاف یہ الزام لگایا ہو کہ وہ یہ حدیث جھوٹ بیان کر رہا ہے، حضور نے نہیں کہا. ادھر والے بھی حضور کے غلام، ادھر والے بھی غلام، یہ بھی امتی وہ بھی امتی، یہ بھی روایات حضور سے لانے والے اور یہ بھی لانے والے. لیکن اس کیمپ کے لوگوں نے ایک مثال بھی کوئی دو اس کیمپ والوں کو کے بارے میں کہا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حضور نے نہیں کہا تھا. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنا حلقہ ہو، اپنے خیال کے لوگ ہوں، لیکن اگر کسی شہر میں دو مولویوں میں بھی اختلاف ہو جائے تو کتنی باتیں سنتے ہیں اس کے یہ جھوٹ ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے. لیکن جب صحابہ میں جنگیں ایسی ہوئی کہ خوریزی تک بھی نوبت پہنچی، لیکن ایک کیمپ کے آدمیوں نے کبھی کہا ہو کہ اس میں جو صحابی ہیں جنہوں نے کہا حضور نے کہا، حضور نے نہیں کہا تھا، جھوٹ بول رہا ہے. ایک بھی مثال ہے نہیں.
اور جب آپس میں وہ ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے تو حدیثیں بیان کرتے کیا حضور نے کیا نہیں فرمایا، دوسرا کہتے ہاں فرمایا، پھر آگے استدلال کرتے تھے۔ لیکن صحابہ کی عظمت، یہ کانفرنس عظمت صحابہ پر ہے، تو صحابہ کی عظمت کے بارے میں یہ تاریخی نکتہ کہ ان میں اختلاف کے باوجود کبھی کسی گروپ نے دوسرے کی دیانت کو چیلنج نہیں کیا، اس کے رائے پر تو اختلاف کیا، رائے پر لڑائی بھی کی، جو ہمت کی وہ کر کے دکھائی، لیکن کسی کی دیانت کو منظور نہیں کیا۔ یہ بات ذرا غور کریں، کسی کی دیانت کو، تو صحابہ کرام وہ طبقہ ہے کہ عظمت ان کو جھک کر سلام کرتی ہے۔ عظمت صحابہ کو عنوان پر جمع ہونے والوں، صحابہ کرام وہ طبقہ ہیں کہ انتہائی اختلافات اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر مقابلے میں آ کر بھی کسی نے دوسرے صحابی کی دیانت کو منظور نہیں کیا۔ اتنے علماء بیٹھے اسٹیج پر، میں سب سے کہتا ہوں میرا لحاظ اس میں نہ کریں، کوئی ایک شائبہ بھی ہو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کرام وہ طبقہ ہے کہ جن پر مخالف ترین نے بھی کبھی ان کی دیانت کو چیلنج نہیں کیا۔ نہیں بات سمجھ، سبحان اللہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو پہلا سوال یہ، میں نے اسی سے بنا لیا سوال، ابھی نہیں دیکھے کہ جی عظمت صحابہ کیا ہے۔ عظمت صحابہ یہ کہ یہ وہ واحد طبقہ ہے کہ جن کی دیانتداری کے خلاف نہ زمین نے کبھی اٹھا بات سنی گئی نہ آسمان سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت، اور جتنے بھی طبقات انسانی ہیں آپس میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے بارے میں کہاں تک نوبت نہیں پہنچتی، اور ہم کیا کچھ نہیں کہہ جاتے، لیکن ہم اس طبقے کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ جن کے مخالفین نے بھی ایک دفعہ بھی کسی کے بارے میں دیانت کا الزام نہیں لگایا کہ نبی نے یہ بات نہیں کہی تھی، اس نے نبی کے نام پر کیوں کہی ہے۔ تو ابھی مولانا برگرامی بیان کر رہے تھے کہ جہاں یہ 4 جمع ہو جائیں تو یہ انجام ہے، 3 ہو جائیں جمع تو یہ بات ہے، اور 2 بھی ہو جائیں تو یہ بات ہے۔ تو مولانا جب تشریف لائے تو میں نے کہا میں ذرا سنتا ہوں اونچا، تو آپ نے 2 کے بعد 1 کی بھی بات کہی، کہتے نہیں 1 کی تو نہیں کہی، میں نے کہا پھر 1 کی میں کہہ دوں گا آخری بات ہے۔ 4 سے پہنچے 3 تک، اور 3 سے پہنچے 2 تک۔ اب میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں عظمت کا عنوان، بلکہ اگر کوئی مورخ تاریخ لکھے عظمت صحابہ کی، کہ عظمت صحابہ کانفرنس میں جو عظیم نکتہ ہے وہ یہ کہ پوری تاریخی نقوش میں یورپ والوں نے بھی اپنی تاریخ میں لاکھوں صفحات لکھے، ایشیا والوں نے لکھے، ایک دوسرے کے مخالفت میں جب آتے ہیں تو کیا کچھ نہیں لکھا جاتا، تاریخ کو کس طرح مسخ کیا جاتا ہے، لیکن ہم حضور کے غلام اور اس امت محمدیہ کے افراد جو ہیں ہم بڑی خوشی سے اعلان کرتے ہیں یہ وہ مقدس طبقہ ہے جس کے ہم پیرو ہیں، کہ جس پر مخالف ترین لوگوں نے بھی ان کی دیانت کو منظور نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے جب کہا نا کہ بلغوا انی ولو آیا، تو ایک میرا صحابی جو بھی روایت کرے وہ آگے دین پہنچے، تو پیغمبر نے صحابہ میں سے ہر ایک کی دیانت کی توثیق کی جب کہا بلغوا انی۔ میں ایک پر آ گیا بلغوا انی، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہر ایک کو مجھ سے جو سنو آگے پہنچاؤ، فلیبلغ شاہد الغائب، جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے، تو جو حاضر ہے وہ ایک ہو تو غائب تک تبھی پہنچائے گا نا کہ اسے ایک کی دیانت موجود نہ ہو اور کسی لحاظ سے اس پر شبہ نہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو یاد رکھو یہ مولانا نے عظمت صحابہ کا عنوان رکھ کر وہ جس کو کہتے ہیں ہیرے کی کنی، اس سے اپنی بات کا آغاز کیا۔ تو میں اس طبقے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ نبی پاک نے ہر ایک صحابی کی
دیانت لائے کے اعتماد سمجھی اور اس کو کہا کہ تم مجھ سے ایک بات بھی سنو تو آگے پہنچاؤ. تو سب صحابہ کی دیانت وہ کسی الزام سے بالا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی روایات پیش کی اور وہ اپنے خطبوں میں پیش کرتے رہے، اختلاف کے دور میں پیش کرتے رہے، کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے جو حضور کے نام پر روایت پیش کی ہے وہ صحیح نہیں کر رہے. اور انہوں نے بھی ان کے بارے میں کسی ایک مجلس میں نہیں کہا کہ نبی پاک کے نام پر یہ بات جو اس سے پھیلا دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ اور زبیر کے بارے میں جو کہا تھا، مثلا حضرت زبیر اس طرح اس وقت سامنے تھے کہ گویا حضرت علی کے خلاف ہوں. تو کسی نے حضرت علی کو جا کر خبر دی کہ زبیر کو کسی نے مار دیا ہے. تو اسی وقت حضرت علی نے کہا کہ جس نے مارا ہے اس کو بشارت دے دو. حضور نے کہا تھا زبیر کے بارے میں کہ جو اس کا قاتل ہو اس کو جہنم کی بشارت دے دو. صفیہ کے بیٹے پر جس نے حملہ کیا اور اس کو قتل کیا اس کو جہنم. تو حضرت علی نے یہ جو کہا یہ اس زبیر کے بارے میں جو اس وقت ان کے مخالف تھے، انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، کہا اس کو بشارت دے دو. تو صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی، کہ ان میں سے انتظامی اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، فقہی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دیانت کسی کی مجروح نہیں. دیانت کسی کی مجروح نہیں. اور ایک نقطہ مجھے یاد آ رہا ہے، علامہ ابن امیر الحاج نے منیا کی شرح میں وہ نقطہ بیان کیا. وہ یہ کہ کوئی صحابی، حضور کا کوئی صحابی دین کی کوئی بات ایک صحابی بیان کرے اور دوسرے صحابہ میں سے کوئی اس کی تردید نہ کرے، اس کو اجماع امت کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اصول فقہ میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ایک صحابی کوئی بات کرے دین کی اور باقی صحابہ میں سے کسی نے اس کی مخالفت نہ کی ہو، تو اس بات کو میں نے کیا کہا، اجماع امت کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اور اجماع امت دین میں حجت ہے سب کے نزدیک. مثلا میں ایک اختلاف کے لحاظ سے تو نہیں لیکن مثال کے لیے حدیث پیش کر رہا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور اہل علم صحابہ میں سے ہے. آپ نے بیان کیا کہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، مگر جو امام کے پیچھے ہو اس کی ہو جاتی ہے. حضرت جابر نے کہا، کیا کہا کہ من صلی رکعتن، جس نے ایک رکعت بھی پڑھی، فلم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، کہ جس نے نماز پڑھی اور سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ایک رکعت میں بھی، فلم یصلی، اس کی نماز نہیں، الا ان یکون وراء الامام، مگر جب امام کے پیچھے ہو تو ہو جاتی ہے. یہ کس نے کہا؟ نام لو، حضرت جابر نے. اور یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور موطا امام مالک میں بھی، اور اس کی صحت میں کوئی شک نہیں کہ جابر نے یہ کہا. میں نے جب یہ روایت دیکھی پڑھی تو میرے ذہن میں سوال ابھرا کہ سارے صحابہ نے جب یہ سنی تو کسی ایک نے بھی کہا کہ جابر کا فتویٰ غلط ہے؟ کسی ایک نے بھی کہا کہ جابر نے غلط بات کہی ہے؟ تو مجھے ایک روایت بھی نہیں ملی کہ کوئی جابر سے ٹکرایا ہو. معلوم ہوا کہ جابر نے جو بات کہی ہے اس کو اجماع امت کا مسئلہ حاصل ہے. جو پڑھتے ہیں ہم ان کو ملامت نہیں کرتے،
اختلاف نہیں کرتے. کیوں؟ یہ ملک ایسا نہیں کہ ہم ان فروعی مسائل میں اختلاف کریں. لیکن امت کو ایک رکھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی جلیل القدر نے بات کہی تو مشرق سے لے کر مغرب تک اور عراق شام کسی جگہ بھی جہاں جہاں صحابہ پہنچے کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ جابر کی بات غلط ہے. تو جب جابر کی بات کو غلط کہنا کسی صحابی نے بھی جرأت نہیں کی تو یہاں کوئی برمنگھم کا آدمی کہے کہ نہیں تو اس کے نہ سے نہ ہو جائے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے کہ صحابہ جو ہیں اپنے سارے اختلاف کے باوجود سارے اختلافات کے باوجود اتنی ضرورت نہیں کہ کسی کی دیانت کو وہ مجبور کر گئے جیسے پیغمبر کے نام پر بات غلط کہی ہے. ایک روایت نہیں ملتی. تو میں اس میں یہ چونکہ انہوں نے کہا تھا دعا کرنی ہے یہ ویسے پہلے آ گیا کہ اسلام میں صحابی کا قول و عمل امت کے لیے حجت ہے یا نہیں. تو اس کا جواب تو مولانا بلگرامی نے اپنی تقریر میں دے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے امت محمدیہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ تم سارے لوگوں پر اللہ کے گواہ ہو. تو جب صحابہ کو کہہ دیا گیا کہ تم اللہ کے گواہ ہو تو صحابی کا قول حجت ہو گیا نا. صحابی کا قول حجت ہے دو شرطوں کے ساتھ. ایک یہ کہ قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہ ہو. نمبر دو فرمودہ رسالت کے خلاف نہ ہو. نہ نبی پاک کی کسی بات کے خلاف ہو نہ اللہ کی بات کے خلاف ہو. جب صحابی ایسی بات کہے جو ان دونوں کے خلاف نہ ہو وہ ہم پر حجت ہے. تو یہاں ایک بات جو کہ پرویز کی یہ ایک سوال ہے کہ سعودی عرب کے مسلمان کیا سارے اہل حدیث ہیں؟ یہ بھی کوئی سوال ہے. میں وہاں گنتی میں لگا ہوا ہوں. کیا سعودی عرب کے عام مسلمان کیا سارے اہل حدیث ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں. سعودی عرب والوں کا مذہب کیا ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اہل حدیث نام سے سعودی عرب میں کوئی تنظیم نہیں. میں نے بارہا وہاں جانے کا موقع ملا ہے, عمرہ کے لیے بھی حج کے لیے بھی, لیکن وہاں اہل حدیث نام سے کوئی تنظیم موجود نہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے تو وہ سعودی عرب نے یہ اپنا عقیدہ شائع کیا ہے, حج کے موقع پر لوگوں کو دیتے ہیں, اور اس کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اور وہاں حنفی بھی ہیں, شافعی بھی ہیں, مالکی بھی ہیں, حنبلی بھی ہیں, اور سب اہل سنت والجماعت ہیں. انہوں نے ٹائٹل اپنا اہل سنت والجماعت رکھا ہے. اہل حدیث ٹائٹل سے آپ کو سعودی عرب میں کوئی تنظیم نہیں ملے گی. اگر یہ کوئی تنظیم مل سکتی ہے تو ایک علمی دائرے میں کہ یہ اہل تفسیر ہیں. چنانچہ آپ نے نام اشتہارات میں دیکھا ہوگا مفسر قرآن, کہ جس کا ذوق تفسیر کی طرف گیا وہ اہل تفسیر ہے, اور جس کا حدیث کی طرف گیا وہ اہل حدیث ہے. جس کا ادب عربی کی طرف گیا وہ اہل ادب ہے. تو اہل حدیث ایک علمی طبقے کا نام ہے. عقیدے کے لحاظ سے یہ کوئی فرقہ نہیں. عرب کے لوگ سب اہل سنت والجماعت. آپ کو یہ دور سے کوئی نظر آ رہا ہے؟
جی آ رہا ہے ماشاءاللہ. آ رہا ہے نظر؟ تو آپ کو جو دور سے نظر آ رہا ہے تو ہمیں یہاں سے سعودی عرب نظر آ رہا ہے دور سے. تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، تو یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کیوں ہے؟ وہ ہے اہل سنت. یہ کیوں؟ یا سن لو، جو 4 امام ہیں، 4 امام، ان کے نام تو آپ کو آتے ہوں گے نا؟ جی بالکل. اس میں پہلا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور چوتھا نام ہے امام احمد بن حنبل کا. ائمہ اربعہ میں پہلا نام کس کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا، اور چوتھا نام امام احمد کا. ان دونوں کے فقہ کے اصولوں میں یہ بات پختہ ہے، اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ احناف کے ہاں بھی صحابی کا قول حجت ہے، اور حنبلیوں کے ہاں بھی احمد محمد کا بھی صحابی کا قول حجت ہے. 4 اماموں میں 2 امام، امام اعظم اور امام احمد، دونوں کیا کہتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت ہے. اب ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی صحابی ٹھیک ہے صحابہ، لیکن کیا حضرت عمر اور حضرت معاویہ کیا برابر ہیں دونوں صحابی؟ تو کیا دونوں برابر ہیں؟ ہم جواب دینے سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کیا ستارے سارے ایک طرح چمکتے ہیں؟ کیا ستارے سارے ایک طرح چمکتے ہیں سارے ستارے چمک اپنی اپنی ہیں، سارے صحابی شان اپنی اپنی مقام اپنا. ایک سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں کو مانتے ہیں، لیکن صحابہ اور اہل بیت میں کوئی فرق بھی ہے؟ وہ ہم فرق کرنے آئے ہیں یہ جوڑنے؟ ہم تو جوڑ بیان کر رہے ہیں دونوں کو ماننے والے، لیکن کیا کوئی فرق بھی ہے؟ اگر میں کہوں فرق نہیں تو یہ بھی بات غلط ہوگی، اور کہوں فرق ہے تو ہے یہ میرا موضوع نہیں فرق کر رہا، میں جوڑنے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو وہی شعر پھر پڑھتا ہوں، نو وارد میں خانہ ہوں عدم معلوم نہیں ہے جام نے کیا، اس ہوش میں کھویا بیٹھا، اس سوچ میں کھویا بیٹھا ہوں، پرہیز کروں یا پی جاؤں. بھائی کوئی فرق بیان کروں یا چھوڑ دوں؟ چلو آپ کے کہنے پر تھوڑا سا بیان کریں، اجازت ہے؟ سنیے، اہل بیت حضور کی اولاد، اختلاف کو میں چھوڑ دوں، کیا بحث ہے اس میں؟ حضور کی اولاد اور پھر ان کی اولاد اور اولاد، اور اب تک دنیا میں سادات موجود ہیں یا نہیں؟ اب تک دنیا میں سادات حضرت حسن حسین کی اولاد موجود ہے یا نہیں؟ نہیں موجود ہے نا؟ تو اہل بیت تو اب تک موجود ہیں کہ نہیں؟ ہم حضور کی اولاد میں کوئی حضرت حسن کی اولاد ہو، حسین کی اولاد ہو، اور اس وقت کا ہو یا آج کا ہو، ہم ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. حضور کی اولاد میں آپ کی جس کی طرف بھی نسبت ہو گئی ہم اس کی تعظیم اور محبت کرتے ہیں. تو اہل بیت اب تک موجود ہے یا نہیں؟ بولیے موجود ہے، لیکن آج کوئی صحابی موجود ہے؟ معلوم ہوا صحابہ کا مقام یہ ہے کہ صحابیت ختم ہو چکی، لیکن اہل بیت اب تک موجود ہے. جس نبی کی شان میں ختم نبوت، ختم نبوت کانفرنسیں کی جاتی ہیں، اس نبی کی شان یہ اس پر نبوت ختم ہے اور اسی دور پر صحابیت ختم ہے. اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی صحابی ہو، لیکن اہل بیت ہیں اور رہیں گے، اور ان کی برکت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے. اگر اہل بیت اب تک رہیں، اگر اہل بیت اب تک رہیں تو وہ محدود ہوئے یا لامحدود؟ مولانا اہل بیت کو فردی طور پر اگر آپ شمار کریں تو اس وقت سے لے کر اب تک جو حضور کی اولاد میں چلے آ رہے ہیں، حضرت حسن کی اولاد ہو یا حسین کی، تو اہل بیت اب تک موجود ہیں. تو ان کو پورے ملکوں میں، پوری دنیا میں دیکھو تو محدود ہے یا لامحدود؟
کیوں جی لامحدود، اور صحابہ لامحدود ہے یا محدود؟ صحابہ کی گنتی ہو چکی، اس الخابہ دیکھو یا صحابہ دیکھو، صحابہ پر کتابیں لکھی گئی، تو صحابہ کی تعداد اور گنتی وہی جو ہو چکے، اب کوئی نہیں آئے گا، اور اہل بیت اب تک ہیں اور ان کی تعداد لامحدود، تو اطاعت محدود کی تو ہو سکتی ہے، لامحدود کی تو نہیں ہوئی ہے۔ کیا کوئی مسلک اور عقیدہ اس پر بھی چلا کہ لامحدود کی اطاعت ہم محدود کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ لامحدود کی اطاعت کون کرے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جو کہا نا کہ صحابہ اور اہل بیت میں کیا فرق ہے، تو میں نے فرق ٹھیک بیان کیا نہیں؟ بالکل ٹھیک۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے آگے، جس طرح ختم نبوت میں حضور پر نبوت ختم ہے، تو آخری صحابی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، اس کی وفات کے بعد صحابی ختم۔ کیوں؟ جب چند صحابی رہ گئے تھے تو مسلمان ان آنکھوں کی تلاش کرتے تھے۔ جب آپ نے کسی کو دیکھا ہو نا، جب آپ کسی کو دیکھیں تو اس کی آنکھ پر کچھ تصویر سی اپنی آ جاتی ہے، جھلک آ جاتی ہے، تو اس وقت کے مسلمان تلاش کرتے تھے کہ ان آنکھوں کو دیکھو جن پر کبھی جلوہ محمدی اترا تھا، ان آنکھوں کو دیکھو۔ تو صحابہ کرام کے پاس ہی وہ آنکھیں تھی جن پر جلوہ محمدی اترا۔ اب دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اس ناسوتی حیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا۔ تو بہرحال یہ اس میں بھائی میں اس وقت سوچ لوں۔ ہاں، دوسرا یہ کہ دین کس تاریخ کو مکمل ہوا، کہ دین کس تاریخ کو مکمل ہوا، میں بتا دیتا ہوں لیکن آپ سے کہتا ہوں یاد رکھیں۔ دین کس تاریخ کو مکمل ہوا؟ کہہ دو 9 ذوالحج کو۔ ذوالحج کی 9 تاریخ تھی، عرفات کا میدان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آج الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین مکمل کب ہوا؟ چھوڑ دوں؟ دین مکمل کب ہوا؟ کہو 9 ذوالحج کو، 9 ذوالحج کو۔ اور عرفات کے میدان میں یہ حج کب ہوتا ہے؟ 9 جو بھی دن ہے، تو یہ حج کا دن تھا، اور یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو دین مکمل کب ہوا؟ کہہ دو 9 ذوالحج کو۔ اور وہ بین الاقوامی اجتماع تھا، سارے اطراف کے مسلمان ادھر کے وہاں آئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین ہوا 9 ذوالحج کو مکمل۔ جب حج ہو گیا تو سارے حاجیوں کے قافلے اپنے اپنی سمتوں جا نکلے۔ مشرق والے ادھر جا رہے ہیں، مغرب والے ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں۔ سارے جب اپنے اپنے علاقوں کو جانے لگے تو حضور نے کدھر آنا تھا؟ حضور نے کدھر آنا تھا؟ کہو مدینہ کی طرف۔ یعنی حج تو مکہ کا علاقہ ہے جہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کوئی اپنے اپنے وطن کو جائے تو حجۃ الوداع کے بعد حضور نے کہاں آنا تھا؟ مدینہ میں۔ تو جب حضور مدینہ آ رہے تھے تو آپس میں حاجیوں کے درمیان کبھی کوئی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے۔ تو کچھ صحابہ میں آپس میں کسی بات پر کوئی اختلاف ہو گیا، حضرت علی مرزا اور کوئی اور، ان دونوں میں خیالات کا کوئی ٹکراؤ ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ دیکھنا علی کے بارے میں کوئی بے ادبی نہ ہو۔ من کن تو مولا ہو علی مولا ہو، جس کا دوست میں ہوں علی کو بھی وہ دوست رکھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے تو دوست سمجھے اور علی سے وہ دوستی نہ ہو۔ آپ سب کی علی سے دوستی ہے یا نہیں؟ تو آپ نے من کن تو مولا ہو علی مولا ہو، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اس حدیث کے ثبوت میں تو کوئی اختلاف ہے محدثین کا۔ حافظ جمال الدین زیلعی نے
تخریج احادیث الہیہ میں اس پر جرح کی ہے سند کے اعتبار سے. وہ لکھتے ہیں کم من حدیث کثرت الرواۃ وتعدد طرق وهو حدیث ضعیف كحدیث الحاجب المعدوم وكحدیث من كنت مولاه فعلي مولاه بل قد لا يزيد كثرت الطرق الا ضعفا. تو سند میں تو ہو سکتا، لیکن حضور اگر دو صحابیوں میں یا علی کے بارے میں بدگمانی کو دور کرنے کے لیے صلح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ارشاد فرمایا من کنتو مولا فعلی مولا، جس کا دوست میں اس کا دوست علی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اعلان کہاں فرمایا؟ رستے میں ایک جگہ تھی جس کو عربی میں ذکر کیا جاتا ہے کہ غدیر خم، جگہ کا نام خم تھا، وہاں ایک تالاب تھا، اس تالاب کے کنارے صحابہ ٹھہرے تھے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے کہہ دیا من کنتو مولا فعلی مولا، اور کما کرو. تو اس جگہ کا نام ہے غدیر. غدیر کہتے ہیں تالاب کو. پنجابی لوگ سمجھتے ہیں اگر تالاب نہ سمجھیں تو چھپڑ تو سمجھا ہی جائے گا، چھپڑ. تو چھپڑ کے کنارے صحابہ اترے. حضور نے علی کے بارے میں غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہا جو مجھ سے پیار کرتا ہے علی سے پیار کرے. اور اہل سنت والجماعت اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ جس کا علی سے پیار نہیں اس کا نبی سے پیار نہیں. سعادت مند ہے وہ جنہوں نے علی کے نام کی مسجدیں بنائی. اگر علی کے نام کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بوجھ ہو تو کوئی محنت ساری کریں اور پھر نام ان کریں جن کے بارے میں دل صاف نہیں. انہوں نے جو یہ نام رکھا وہ صاف دلی سے رکھا ہے کہ بغیر. تو میں یہ بتاتا ہوں، عقل سے جواب دیں اگر میری بات سمجھ رہے ہیں. سنیے، اگر من کنتو مولا فعلی مولا ہو، خلافت کے لیے اعلان ہوتا کہ میں علی کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تو علی کے خلیفہ مقرر کرنے کے لیے جگہ وہ تھی عرفات کا میدان یا یہ چھپڑ کے کنارے. سوچو، اپنی سمجھ سے کچھ کام لو کہ جو بین الاقوامی درجے کے اور سلطنتوں کے قیام کے اور ملکوں کی بقا کے اعلان ہوتے ہیں وہ مرکزی مقام پر ہوتے ہیں یا چھپڑ کنڈے. سبحان اللہ. جواب نہیں دے رہے. ہاں، مرکزی مقام پر. اگر خلافت علی کا اعلان ہونا ہوتا تو اعلان کہاں ہوتا؟ عرفات میں. جو یہاں اعلان ہوا وہ پھر مرکزی نوعیت کا نہیں، خلافت کا نہیں، نظم مملکت کا نہیں، سلطنت کا نہیں. یہ جو اختلاف ہے یہ جزئی ہے. اس سے یہ پتہ چلا، میں کہا کرتا ہوں ان دوستوں سے جو کہتے ہیں کہ جی یہ خلافت کا اعلان تھا، تو میں کہتا ہوں تو خلافت کا اعلان کہاں ہوا؟ کہ غدیر خم میں. تو جب غدیر خم میں ہوا تو کیا تاریخ تھی؟ 18 ذوالحج. تو دین مکمل کب ہوا تھا؟ 9 ذوالحج. دین مکمل کب ہوا تھا؟ 9 ذوالحج کو. اور غدیر خم کا واقعہ کب پیش آیا؟ 18 ذوالحج کو. تو 18 ذوالحج کو جو چیز بھی ہو وہ انتظامی درجے کی ہو سکتی ہے، اصول دین میں سے نہیں ہو سکتی. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اصول کہ خلافت اصول یہ ایک انتظامی امور میں سے ہے. جہاں مسلمان قوم رہتی ہو ان کا کوئی آخر نظام ہوگا تو یہ انتظامی امور میں سے ہے، آسمانی امور میں سے نہیں. آسمانی امور میں آخری مرتبہ ختم نبوت کا ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی مرتبہ نہیں ہے. تو یہ دین بھی مکمل ہو گیا. اور یہ سوال ہے اچھا کہ آپ نے کہا ہم سب صحابہ کے غلام ہیں، لیکن آپ بتائیں کیا صحابہ میں کوئی علمی اور مسائل کا اختلاف نہیں تھا؟ صحابہ میں اگر کچھ مسائل کا اختلاف ہو تو کیا سب کو صحیح سمجھنا چاہیے یا غلط کو غلط کہنا چاہیے؟ بڑا خطرناک سوال ہے. ہم کس طرح عزم صحابہ کانفرنس میں یہ کہیں کہ غلط کو غلط کہنا چاہیے؟ نہ. سنو، سوال ہے صحابہ میں اگر کچھ مسائل کا اختلاف ہو تو کیا سب کو صحیح سمجھنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں ہاں. عمل کرو کسی ایک پر، لیکن دوسروں کو غلط نہ کہو، سب کو صحیح ہونا چاہیے. کیوں؟ حضور نے جب فرمایا تھا کہ اصحابی کا نجوم،
میرے سب صحابہ ستارے ہیں، تو کہا تھا بھائی یہ مقتدیات میں اہتدایت ہوں، جس کی بھی پیروی کرو ہدایت ہوگی۔ معلوم ہوا لائنیں اگر مختلف بھی ہوں، کسی کی پیروی کرو وہ ہدایت ہوگی، لیکن دوسروں کو غلط نہ کہو، دوسروں کو غلط نہ کہو۔ ہم صحابہ کے بارے میں یہ رویہ رکھتے ہیں کہ پیروی کسی ایک کی بھی کریں دوسروں کو غلط نہیں کریں گے۔ 4 اماموں میں ہماری پالیسی ہے پیروی کسی ایک لائن کی کریں لیکن کسی کو برا نہیں کہیں گے۔ تو صحابہ میں اگر کچھ مسائل کا اختلاف ہو تو کیا سب کو صحیح سمجھنا چاہیے؟ ہاں سب کو۔ اچھا، یا غلط کو غلط کہنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں تو نے جو پہلا کام غلط لفظ لکھا یہ خود غلط ہے، ہم کیسے کہیں غلط کو غلط نہیں کہنا چاہیے؟ غلط کو تو غلط کہنا چاہیے لیکن ان کی بات غلط نہیں، اس لیے تم نے غلط کا لفظ غلط لکھا ہے۔ سوال، خلافت ایک انتظامی امور ہے یا اعتقادی؟ خلافت سلطنت کی ایک انتظامی چیز ہے، آسمانی چیز نہیں۔ جو آسمانی چیزیں ہیں وہ آسمان مقرر کرتا ہے، وہ اوپر سے آتی ہیں، اور جو انتظامی چیزیں ہیں وہ پبلک کے ہاتھوں میں شورا بینہم۔ کہ صحابہ کو کسی کو برا کہنے کا حق نہیں، لیکن نہایت افسوس سے کہتا ہوں کہ اب تک چلو بھائی ایک بات تھی بڑی ناگوار اور ناخوشگوار، پہلے میں نے ارادہ کر لیا بیان کر دوں، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ بیان نہ کرنا بہتر ہے۔ آپ خوشی سے آئیں، خوشی سے جائیں، زخمی دل سے نہ جائیں۔ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی کی بھی پیروی کرو پر دوسروں کو غلط نہ کہو۔ یہ چمکتے ستارے ہیں، ستاروں سے جب ملے گی چمک ہی ملے گی، ستاروں سے ملے گی چمک ہی ملے گی۔ ہم کسی کو بھی برا، اے شب کے پاس مانو اے آسماں کے تارو، اے شب کے پاس مانو اے آسماں کے تارو، تابندہ قوم ساری گردون نشاط کو آ رہی۔ چھیڑو سروز ایسا جاگ اٹھے سونے والے، رہبر کافروں کی تابع جبی تمہاری، تمہاری پیشانی چمکتی ہے، کافروں کو راہیں ملتی ہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں ہمارا بنیادی عقیدہ یہ کہ ان کی عظمت کے چراغ روشن ہو تو دین ہے، جہاں ان کی عظمت کو بیان نہ کیا جائے وہاں کوئی بھی دین نہیں۔ میں جب پہلے برمنگھم میں آیا تو کئی نوجوان جو یہاں تعلیم کے لیے آئے ہیں یونیورسٹیوں میں ڈگریز حاصل کرنے کے لیے، وہ جب قریب آتے تو کہتے علماء دیوبند کا مسلک تو ہے اعتدال کا اور ہمیں پسند ہے، ہم اسی پر چلتے ہیں، لیکن جب ہم آپس میں طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں یہ باتیں چلتی ہیں، یہ کون ہے دیوبندی، یہ کون ہے بریلوی، تو ہمارے دل کو بہت دھکا لگتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ فرقہ بندی کے کانٹے کیوں ہیں؟ سارے مسلمان ایک ہونے چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوبند کے مسلک میں اعتدال ہے، لیکن اس نام سے جو تعارف ہو کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ مقلد، یہ غیر مقلد ہے، یہ حنفی ہے، یہ فلاں ہے، تو ہمیں دل کو پریشانی ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں یہ فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے، کیا کریں؟ میں نے کہا پریشانی تمہیں ہے تو تم ہی کچھ کرو، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں، جن کو ہو وہ اس کا علاج کریں۔ کہ نہیں جی کوئی علاج بتائیں۔ تو میں بہت سوچتا رہا، اور جب انگلینڈ میں مجھے بھی کچھ تجربہ ہو گیا، مانچسٹر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی، بلکہ وہاں تو ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ علاقہ ہے آف یونیورسٹیز، ایک مانچسٹر میں کئی یونیورسٹی ہیں۔ تو جب طالب علم سوال کرتے تھے تو حل کرنے کے لیے میں نے ایک نسخہ استعمال کیا، اور الحمدللہ جہاں بھی وہ نسخہ استعمال کیا شفا ہو گئی، پھر کسی نہیں کہا۔ تو میں نے کہا اے نوجوانوں، یونیورسٹی کے طالب علموں اور کالجوں کے طالب علموں، اگر تمہیں فرقہ بندی کے اس نام سے کوئی دلوں پر بوجھ آتا ہے تو ایک ایسا نام اختیار کرو کہ جس سے پھر کوئی نفرت نہیں کرے گا۔ وہ کہنے لگے وہ کیا نام ہے؟ میں نے کہا تم سے جب کوئی پوچھے پہلے تو کہو ہم مسلمان ہیں، اس کے بات پوچھے کہ ان میں سے لائنیں کتنی نکلی ہیں، تم کہو لو تو سب کہو ہم صحابہ کی لائن کے ہیں۔
سب کو ہم صحابہ، تو صحابہ کا نام ہے، اس کے خلاف پھر کوئی جرت نہیں کرے گا۔ تو میں نے جہاں بھی یہ نام پھیلایا، جہاں بھی یہ نام پھیلایا تو لوگوں نے اس کو قبول کیا، کہا کہ ہم صحابہ کی لائن کے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، صحابہ درست ہوں گے، معلوم ہوا کہ تقسیم امت میں صحابہ حصے دار نہیں ہوں گے، تقسیم امت میں صحابہ شامل نہیں۔ حضور نے فرمایا امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، یہ تو خبر دی، لیکن صحیح رستے پر کون ہوں گے؟ مان علیہ و صحابی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ جو ہے وہ اس تفریق امت میں شامل نہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں، ان کی لائن پر۔ آپ سب صحابہ کی لائن پر ہے یا نہیں؟ صحابہ اس کا تو پھر ایک سوال کرنے میں پھر سوال کر دیا کہ اگر کوئی لوگ کہیں کہ ہم تو صحابہ سے بھی آگے ہیں، جو مسائل صحابہ کو بھی نہیں سوجے ہم نے اب وہ ایجاد کر لیے ہیں، تو ہمیں تو کوئی گنجائش دے دو۔ صحابہ میں سے تو کسی کا اذان میں اختلاف نہیں ہوا، لیکن کیا ہم نے یہاں اذانیں نہیں بدلی؟ تو ہم تو صحابہ تک نہیں رہے، ہم کہتے ہیں ہم پھر بھی ادب سے اپیل یہ کریں گے صحابہ کے ساتھ رہو، وما علینا الا البلاغ۔